عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ ایک اور صبح میں، ایک اور دن، لمحہ، اس ساتھ نفس حیات رکھ سکوں، اس ربع مسکون میں پھر بھی جیتا رہ کر خدا کے اس مقدس کلام کو پڑھ سکوں اور کوشش کروں کہ اپنی زندگی کو اس کے وسیلے سے سجاؤں، سنواروں۔ خداوند کا یہ مقدس کلام جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں زبور شریف میں، زبور 119 میں، کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ یہ جو کلام ہے خداوند کا کلام، اس سے بڑھ کر کوئی اور کلام نہیں، خداوند کی کوئی اور کلام، کوئی اور مرجع کلام نہیں سوائے اس کتاب مقدس کی۔ اور اس میں خداوند کی نصائح ہمارے لیے واضح ہیں، خداوند کے نصائح اور خداوند کے فرامین، کہ کس طرح ہم خداوند کے لیے اپنی زندگی گزاریں، خداوند کی خوشنودی کے لیے ہم جئیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ یا وسیلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں جو انسانی فلسفے اور انسانوں کی بنائی ہوئی مذاہب اور ادیان پر چلتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سیرت مسیح کو پڑھیں اور سیرت مسیح کا موازنہ کسی بھی اور سیرت و صورت سے کریں تو آپ کو واضح طور پر خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے گا کہ مسیح کی جو سیرت ہے وہ بہت ہی مقبول اور خوبصورت ہے۔ اور یہ جو کلام ہے ہمارے لیے ہمیشہ باعث برکت ہے، کیونکہ یہ کلام خداوند یسوع مسیح کے روح کے وسیلے سے الہام ہے۔ زبور 119 میں ہم پڑھتے ہیں، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ خداوند کے فرامین، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اس کلام کو اپنے دل میں رکھنے سے ہی، اس کلام کو اپنے دل میں رکھنے سے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، لغزشوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کلام ہمارے لیے باعث برکت ہی نہیں بلکہ حیات بخش ہے، حیات بخش ہے۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا، میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا ہے۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین، پہلے فرامین اب قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ خداوند کے فرامین، خداوند کے نصائح، خداوند کے فرامین، خداوند کے قوانین اور خداوند کی راہیں۔ میں تیرے آئین اور پھر آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ کیا ہی خوبصورت ہے
اس میں خداوند کے فرامین، خداوند کے نصائح، خداوند کے قوانین، شہادتیں، خداوند کی راہیں، خداوند کے آئین اور خداوند کا کلام ہمارے لیے اس چھوٹے سے حصے میں زبور 119 9 آیت سے لے کر 16 تک ہم ان سب چیزوں کو پاتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم خداوند کو خوشنود کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے، اگر ہم خداوند کے نصائح، خداوند کے فرامین، خداوند کے قوانین، خداوند کے آئینوں کو، راہوں کو اور خداوند کے کلام کو مد نظر رکھیں۔ اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں، یہ خداوند کے احکام ہیں ہمارے لیے کہ ہم خداوند کے فرامین کو نہ بھولیں۔ وہ جو فرمان دیتا ہے اسے ہم اچھی طرح سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک کان سے سنیں تو دوسرے سے ہم اس کو دھکا دے کر باہر نکالیں۔ مذاہب بہت ہیں، ادیان بہت ہیں، اور ان ادیان اور مذاہب اور انسانی فلسفوں میں بھی کئی فرامین، قوانین وغیرہ ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی خدا کی جانب سے نہیں ہے بجز کتاب مقدس۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، کتاب مقدس کے علاوہ کوئی اور خدا کا کلام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ لفظ خدا کو رد کرتے ہیں، تو چلیے آپ کے لیے اس کلام بائبل مقدس کے علاوہ ہمارے خالق اور مالک اور نفس دہندے کا کوئی اور کلام نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور کلام کی طرف جاتے ہیں تو ہم خدا کو رد کرتے ہیں۔ یہ لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ صرف یہی خدا کا کلام ہے۔ اور پھر کلام مقدس کو جب ہم آگے چل کر اسی حصے کو پڑھیں تو ہم یوں پاتے ہیں، اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں۔ خداوند کے احسان کے مطابق ہم جیتے ہیں۔ ہمیں خداوند کے احسان مند ہونی چاہیے، کیونکہ ہر نفس جب ہم لیتے ہیں، ہر سانس، ہماری ہر سانس جو ہے، ہم خدا کے محتاج ہیں۔ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اس کے بغیر پتے نہیں جھڑتے۔ انسان اپنی عمر میں ایک ثانیہ، ایک سیکنڈ، ایک ثانیہ بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہم کئی بار کئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ یوں کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، اور لازم ہے کہ ہم خداوند کے کلام پر دھیان دیں۔ ہیلو، السلام پر صاحب۔ سلام بھائی، سلام۔ آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں۔ آپ ٹی وی کی آواز، بھائی صاحب آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں تاکہ آپ کی آواز سنائی دے۔ ہاں جی جی اب بات میں دیوتی ملگرہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی عدنان مسینہ پا صاحب، میں نے گھر کے لیے، بچوں کے لیے دعا کروانی ہے نا آپ سے۔ ضرور، میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 بار فون کیے ہوئے پا صاحب۔ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا۔ جی پا صاحب، مسیح کا بہت شکر ہے کہ آپ کی دعا سے میرے گھر پہ بہت فرق پڑا ہے نا۔ خدا کا بس میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے خداوند کی برکت کی دعا چاہیے نا۔ ضرور ضرور۔ اے خداوند، میں اس وقت بھائی عدنان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت عطا فرما۔ سب سے اہم وہ برکات جس سے تجھے جلال ملے اے خداوند۔
میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی خداوند کے لیے ہو، خداوند کے جلال کے لیے ہو، اور تیرے برکات بارش کی مانند ان پر برسے رہے، تاکہ وہ تیرے گواہ ہوں اور ان کے بچوں کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین 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 آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ سب سے اہم زندگی میں یہ ہے کہ ہم خداوند کے اچھا کو، خواہش کو اپنی زندگی میں پوری کر سکیں۔ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی، ویسے تیری مرضی زمین پر پوری ہو جائے۔ زمین سے مراد انسان ہے۔ یہاں پر جب ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، تو دنیا سے مراد انسان ہے، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا انسان کے لیے، تا انسانوں میں سے جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ سب سے اہم برکت خداوند کی طرف سے ہمارے لیے ابدی زندگی ہے۔ ہمیں خداوند نے ہمارے گناہوں سے بچایا اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج کر، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنے لہو سے ادا کرے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اپنے بندے پر احسان کر، ہم خداوند کے محتاج احسان کر، تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ ایسی زندگی جس میں خداوند کا احسان ہو، ایسی زندگی جس میں ہم خداوند کے فرامین، خداوند کے شرائع، خداوند کے نصائح، خداوند کے راہوں، خداوند کے کلام کو، خداوند کے آئین پر چلیں۔ اگر اس سے الگ کوئی اور زندگی ہو تو اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ کاش ہم صرف اور صرف تھوڑے دنوں کے لیے جائیں اور جئیں اور خداوند کی راہوں پر چل کر، تاکہ ہم 100 سال کے ہوں مگر ہم خداوند سے پرے ہوں۔ ہیلو، آپ نے فون کیا ہے، آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز کو کم کریں اور بات کریں۔ ہیلو بہن جی، ہیلو جی، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام چاندنی پیٹر ہے۔ بہن چاندنی، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند کوئٹے کو آپ کے وسیلے سے برکت دے۔ کوئٹہ میرا ہی شہر ہے۔ جی، میں نے اپنے والدین کے لیے پرے کروانی، اپنے والد کے لیے بھی اور والدہ کے لیے بھی۔ ضرور بہن، ضرور۔ کیا دعا کروں ان کے لیے؟ اپنے والد کے لیے پرے کروانی، ان کی ایک آنکھ کی جو ہے نا آئی سائٹ جو ہے نا بہت ویک ہو گئی ہے، صحیح سے نظر نہیں آتا، اور والدہ کے لیے دعا کروانی، وہ کینسر کی پیشنٹ ہے، بہت علاج کروایا لیکن آرام نہیں آ رہا انہیں۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، اس وقت میں بہن کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت دے، ان کو فضل عطا فرما، اور ان کے ماں باپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں خداوند ان کو چنگائی دے، ان کو چھوئے خداوند، رہے کہ ان کی زندگی تیرے وقف ہوں، رہے کہ خداوند تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو۔ اور میں دعا کرتا ہوں جو بھی دوا وہ استعمال کرتے ہیں، جو بھی جن مسائل سے وہ گزر رہے ہیں، وہ سب خداوند آپ کی برکات سے پوری ہو اور ان کو چنگائی عطا فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ شکریہ بہن۔ تو جیسے کہ ہم یہاں پر خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، میں آپ کو کلپ ضرور دکھاؤں گا آج، ایک اور کلپ جہاں اس جگہ سے تل یسرائیل، تل جیزرائیل جیسے کہ انگریزی میں اس مقام کو کہتے ہیں، تل جیزرائیل یا تل
यज़रेल और एक मशहूर रोड वहाँ पर है, रोमन्स रोड के नाम से, वहीं पर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुई है। और ये वो मुकाम है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शफा दी, मगर उनमें से सिर्फ एक खुदावंद की खिदमत के लिए लौटे। और फ़ोन लेते हैं। हेलो 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 जी, सलाम जी भाई साहब। सलाम भाई, सलाम। आप कौन बोल रहे हैं भाई? मैं इफ्राहिम बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं आपका भी लाइव शो देख रहा हूँ। खुदा का शुक्र है भाई इफ्राहिम। अभी मैं क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी, और प्रोग्राम देखते रहिए। और कोई सवाल है? जी सर, मैंने प्रे करवानी थी अपने लिए। अच्छी बात है, मैं ज़रूर दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा आपके जी। लिए। प्रे करने के मेरे ना रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं। मैं ना अब्रॉड के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मेरा वीज़ा पाता। हाँ, ज़रूर मैं दुआ करूँगा। दुआ करे कि खुदावन करे। खुदावन, मैं इस वक्त भाई के लिए दुआ करता हूँ। दुआ करता हूँ कि तेरी मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी में पूरी हो। मैं दुआ करता हूँ कि लिए मौक़े के दरवाज़े खोल आए खुदावन। अगर तेरी मर्ज़ी है खुदावन तो ये सब पूरी हो सके। उनको बरकत अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, आप टीवी की आवाज़ को बंद करें बराए मेहरबानी। हेलो हेलो, सलाम पास्टर साहब। सलाम मैं बहन। लाहौर से बोल रही हूँ। हाँ जी। ना अपने के लिए प्रेयर करवानी है आपसे। किसके लिए प्रेयर करवानी है बहन? एग्जाम्स के लिए। आपकी आवाज़ कट गई, किसके लिए? मैं अपने पेपरों के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ ज़रूर आपसे। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइका रहमत है। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त साइका रहमत के लिए दुआ करता हूँ। तू अपनी रहमतें उन पर खुदावन बारिश की तरह बरसा और उनको हुजूरी ज़हन अता फरमा और उनको कामयाबी और सरफराजी अता फरमा। उनके पेपर्स हैं खुदावन, उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। हेलो हेलो, आप बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ को कम करें ताकि आपकी आवाज़ सुनाई दे। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है। हेलो हेलो, सलाम भाई साहब। सलाम बहन जी, सलाम। आप बात करें मेहरबानी। हाँ जी। मैं ना पाकिस्तान से बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी बहन। वो हमने ना दुआ करवानी है। मेरा मियाँ और मैं ना हम बीमार रहते हैं। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन के लिए, उनके खावन के लिए मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको चंगाई दे, उनको सेहत अता फरमा, उनको शफा दे। ऐ खुदावन, उनको छू खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। अब मैं क्लिप दिखाने जा रहा हूँ आप सब अजीज़ों को। आप इस दौरान मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप क्लिप को देखें, इसमें पैगाम को सुनें। अगर आप फ़ोन करना चाहें, मैं आपका फ़ोन ज़रूर लूँगा, मगर मेरी ख्वाहिश है कि आप इस क्लिप को पहले देखें और बाद में आप फ़ोन करें। प्रोग्राम के बाद भी आप फ़ोन कर सकते हैं। अभी मैं दूसरे फ़ोन आ रहे हैं मगर मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैंने क्लिप आपको दिखानी है। लाजिम है कि हम इन क्लिप्स को देखें। तो आइए आज हम वहाँ पर जाएंगे, यज़रेल, तेल यज़रेल, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शफा दी, मगर उन 10 में से सिर्फ खिदमत के लिए एक ही, शुक्रगुजारी के लिए एक ही वापस लौटे। तो आइए क्लिप एक साथ देखेंगे। ये शहरा बहुत मशहूर, कदीमी और तारीख़ी है। ये वो रोमन रोड है। अब भी ये एक शाहरा है, बहुत मशहूर शाहरा इसराइल में। खुदावंद यीशु मसीह इसी शाहरा से गुज़रे थे।
اس کا ذکر کتاب مقدس لوقا کی انجیل اس کے 17 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس وقت یہاں پر ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اسی علاقے میں۔ در حقیقت میں اسی گاؤں میں بیٹھا ہوں۔ لازمی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ اب وہ گاؤں یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک پارک ہے، مگر اس زمانے میں یہ گاؤں ہوا کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں 2000 سال پہلے لوقا کی انجیل اور اس کے 17 باب میں اگر میں 11 آیت سے پڑھوں تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر 10 لوگوں کو شفا دی تھی، اور یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوقا کی انجیل 17 باب۔ کتاب مقدس اردو زبان میں اس کی ٹائٹل یا موضوع دیا گیا ہے، یسوع 10 آدمیوں کو شفا دیتا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے، اور وہ گاؤں یہی ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ گاؤں وہی ہے۔ لکھا ہے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان کو کوڑ کا مرض تھا۔ جیسے ہی خداوند نے کہا کہ اپنے آپ کو جا کر کاہن کو دکھاؤ، اس سے پہلے کہ وہ کاہن تک پہنچتے، ہم دیکھتے ہیں جاتے جاتے وہ صاف پاک ہو گئے، 10 کے 10 صاف پاک ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ 10 میں سے صرف ایک، 10 میں سے صرف ایک واپس لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا۔ اور وہ سامری تھا، وہ بندہ سامری تھا۔ آپ جس پہاڑ کو دیکھتے ہیں اس پہاڑ کے بالکل اس طرف سامریہ ہے۔ جس پہاڑ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کے اس طرف سامریہ ہے۔ وہ پہاڑ بھی تاریخی ہے جہاں بادشاہ شاول اور اس کے 3 بیٹے جنگ میں ہلاک ہوئے، مگر اس کے پیچھے جو ہے سامریہ کا گاؤں ہے۔ اور یہ وہ رومن روڈ ہے مشہور زمانہ، جہاں سے اب گاڑیاں تیز رفتاری سے جاتے ہیں۔ اس وقت گھوڑوں، گدھوں یا پھر رومیوں کے جو بگی تھے وغیرہ یہاں سے گزرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی تاریخی ہے، بہت زیادہ تاریخی ہے۔ اور ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، میں ذرا یہ مائک اوپر اٹھاؤں کیونکہ یہاں پر بہت شور و غل ہو رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب صاف ہو گئے تو ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا۔ اور وہ سامری تھا، جیسے کہ میں نے کہا سامرہ جو ہے اس پہاڑ کے بالکل پیچھے ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے، تو یروشلم اس طرف ہے اور گلیل اس طرف ہے۔ جاتے ہوئے
اس کے بیچ سے جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور وہ گاؤں یہی ہے۔ تو یہاں پر 10 لوگ جو کوڑ مرض میں یا پھر لیپرسی میں مبتلا تھے ان کو شفا دی، اور پھر ان میں سے صرف 10 میں سے صرف 1 واپس لوٹے، اور وہ بھی سامری، باقی کے سامری نہیں، باقی کے یہودی تھے۔ ایک جو سامری تھا وہ آ کر منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہے؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ خداوند یہاں پر اپنی الوہیت کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند ہیں۔ پھر اس سے کہا کہ اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ اٹھ کر چلا جا، کیونکہ تیرے ایمان نے تجھے شفا دی ہے، اچھا کیا ہے، چنگائی دی ہے۔ یہاں پر 10 لوگ تھے، 10 کے 10 راندہ شدہ تھے۔ فارسی لفظ راندہ شدہ یعنی گھر سے نکالے گئے، شہر سے نکالے گئے۔ وہ اس گاؤں کے آس پاس میں، یعنی گاؤں کے اندر وہ نہیں جا سکتے تھے، لوگوں کے پاس وہ نہیں جا سکتے تھے، کہ وہ کیونکہ اس زمانے میں لوگ ان کو اچھوت کہتے تھے، تو انہیں گاؤں سے یا شہر سے باہر نکالتے تھے۔ ایک جگہ میں وہ تھے، مگر جب خداوند یسوع مسیح یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے پکار کر کہا، اے صاحب، اے صاحب، اے یسوع، ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر۔ ان لوگوں نے سنا تھا کہ یسوع معجزے کرتا ہے، اور معجزے صرف خدا کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ اور اگر کوئی انسان خداوند یسوع مسیح کے پیرو ہیں، وہ معجزے صرف خداوند یسوع کے نام پر مانگ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے خود، وہ مانگ سکتے ہیں۔ معجزہ خود خدا کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ ہم ادھر ادھر پڑھتے ہیں کہ یہ فلاں ہیلر، وہ فلاں ہیلر، یہ فلاں شفا دہندہ۔ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی انسان کسی کو شفا نہیں دے سکتا بجز خداوند کے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر کو خداوند نے عقل و حکمت دی ہے، وہ خدا کے خادم ہیں۔ ڈاکٹران جو ہیں وہ خدا کے خادم ہیں، اگر وہ اس حقیقت کو تسلیم بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسیحی ہوں، بدھ مت کے ماننے والے ہوں، یا پھر بالکل خدا سے انکاری ہوں، ایتھیسٹ ہوں، خداوند ان کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر شفا دہندہ خود خداوند ہے۔ تو وہ یہ پہچان گئے کہ یسوع ہے کون، وہ شفا دہندہ ہے، تو وہ چلا کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، صاحب سے مراد ہے آقا، مولا، خداوند، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے 3 کاہنوں کو دکھا۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے صاف ہو گئے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ کاہن تک پہنچتے وہ صاف ہو گئے۔ خداوند نے ان کو شفا دی، ایسے جاتے جاتے ان کو شفا دی۔ پھر ان میں سے ایک، ان 10 میں سے صرف ایک، یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا۔ اس کا، خداوند یسوع مسیح کا شکر کرنے لگا۔ اور وہ سامری تھا جسے لوگ اچھوت کہتے تھے۔ ایک تو وہ اچھوت تھا ہی،
کیونکہ وہ مرض میں مبتلا تھا، پھر وہ اچھوت اس لیے یہودیوں کے سامنے کیونکہ وہ سامری تھا، یعنی ڈبل اچھوت۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک و صاف نہ ہوئے؟ پھر 9 کہاں ہے؟ وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، صاف کیا، پاک کیا، چنگائی دی ہے۔ ہم خدا کے نعمات کو، خداوند کی شفا کو، حتیٰ کہ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، ہر ہوا کی ہم خدا کے محتاج ہیں، ہر سانس کی خدا کے محتاج ہیں، ہر گھونٹ پانی کا جو پیتے ہیں ہم خدا کے محتاج ہیں، ہر بارش کا قطرہ جو ہے ہم پر وہ خدا کی طرف سے ہم پر ہے، سورج کی کرنیں چاہے وہ رات ہو، شام ہو، صبح ہو، ہر سانس کی ہم خدا کے محتاج ہیں۔ کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان چیزوں کو پاتے ہوئے، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ 10 میں سے 1 لوٹا جو کہ نہ صرف ان مذہبیوں اور ان دین پرستوں کے بیچ میں تھا جو کوڑ میں مبتلا تھے، لیپرسی میں مبتلا تھے، ان میں سے صرف 1 واپس لوٹے، اور وہ سامری تھا، جنہیں وہ اچھوت پہلے ہی سے کہتے ہیں۔ پھر لیپرسی میں مبتلا وہ پھر زیادہ ہی اچھوت، مگر وہی واپس لوٹا۔ مجھے یہاں اس سامری کی بھی یاد آ رہی ہے جو کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایک جادے سے گزر رہے تھے، ایک سڑک سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک بندہ جادے کے کنارے، سڑک کے کنارے مردہ پایا، جیسے مردہ حال پایا۔ اس سے پہلے ایک کاہن، ایک دوسرے ان کے شاگرد وہاں سے گزرے، وہ اپنا راہ الگ کر کے وہاں سے گزرے، ان کا کوئی پوچھا ہی نہیں۔ پھر یہ سامری جسے وہ اچھوت کہتے تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے نہ تنہا اس شخص کو اپنے اس چوپائے پر اٹھایا اور شراب سے اس کے زخموں کو صاف کیا، بلکہ ایک مسافر خانے میں لے کر ان کی تداوی کرنے لگے، اور مسافر خانے کے مالک کو بتایا کہ اس کی مراقبت کرنا، یہ ہے پیسہ، اور جتنا اور ان پر خرچنا ہے جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ کیوں ایسا کیا؟ رحم دلی کی بات ہے، اور یہاں پر صداقت کی بات ہے۔ اس میں رحم دلی اور صداقت، اس میں صداقت کی بات اور اس بات کو سمجھنے کی بات کہ جس نے مجھے شفا دی ہے وہی میرا مولا ہے، میں نے واپس لوٹنا ہے۔ میں نے ان 9 لوگوں کی طرح کہ شفا پایا اور واپس گئے دنیا میں، اس طرح نہیں، بلکہ میں نے واپس لوٹنا ہے، میں نے سجدے کر کے شکر کرنا ہے، خدا کی تمجید کرنی ہے۔ وہ واپس لوٹا۔ ہم کبھی کبھار اس دنیا میں، اپنی زندگی میں دنیاوی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، خدا کی رحمت کو بھی بھول جاتے ہیں، خدا کی شفقت کو بھول جاتے ہیں، فضل کو بھول جاتے ہیں، خدا کے احسانوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہم نفس حیات رکھتے ہیں۔ اس کے بنا، خدا کے بنا ہم نفس حیات بھی نہیں رکھ سکتے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ مگر جو سچے خادم ہوتے ہیں، جو سچے شکر گزار ہوتے ہیں، وہ واپس لوٹتے ہیں، سر بسجدہ ہو کر خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ خداوند نے کہا، جا، تیرا ایمان تجھے صاف کیا، وہ چلا گیا؟ نہیں، مجھے پوری یقین ہے، یہاں پر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں اس کے بعد
خدا کی خدمت کی، ہر جگہ جا کر اس نے منادی کی کہ ایک شخص یسوع نام ناصری گلیل سے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یروشلم کو جاتے ہوئے راستے میں ان سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے شفا دی، میں جو اچھوت تھا مجھے شفا دی اپنے شفقت کے وسیلے سے، اور نہ جانے کتنوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا ہوگا۔ اس کی تو میں حسین اندریاس انتظار کرتا ہوں کہ میں خدا کرے کہ جلدی آسمان جاؤں اور اس شخص سے ملاقات کروں اور پاؤں کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے خاطر کیا کیا کیے، کیسے لوگوں کو خداوند کے حضور لا کر خداوند کے پیرو ہونے کی توفیق انہوں نے خداوند کے وسیلے سے حاصل کروائے۔ میں منتظر ہوں اس دن کا۔ سوچیں ذرا، یہ گاؤں جو اب ایک پارک ہے، یہاں پر ٹورسٹ آئے ہیں، بسیں کھڑی ہیں یہاں پر بہت سے، میں نے ٹورسٹ کو دیکھا، ابھی آوازیں آ رہی تھی جب میں نے یہ ریکارڈنگ شروع کی تو لوگ گئے وہاں پر پکنک منانے۔ یہ رومن روڈ وہی تاریخی سڑک ہے، یہاں سے خداوند یسوع مسیح گزر رہے تھے کہ انہوں نے آواز دی کہ ہمیں بچا، ہمیں شفا بخش۔ 10 کو شفا دی مگر ایک واپس لوٹ آیا خداوند کی تمجید کرنے کو۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، مگر شکر گزاری کی بات ہے کہ جس کو لوگ مذہبی لوگ، دینی لوگ اچھوت کہتے تھے، وہی واپس لوٹ آیا خدا کی تمجید کرنے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنوں میں آیا، انہیں رد کیا گیا، مگر جنہوں نے انہیں قبول کیا انہیں یہ اختیار دی کہ وہ خدا کے فرزند ٹھہرے، خدا کے فرزند ٹھہرے۔ اور یہ سامری، یہ ان کے نقطۂ نظر سے، یہودیوں کے نقطۂ نظر سے اچھوت، پھر مرض کے نقطۂ نظر سے اور بھی اچھوت، ڈبل اچھوت، وہی خداوند کے خادم، خداوند کے شکر گزار، خداوند کے عابد بنے، خداوند کے ساجد بنے، سر بسجدہ اس نے شکر گزاری کی۔ یہاں پر لکھا ہے منہ کے بل گر کر اس نے شکر گزاری کی، خدا کی تمجید کی، کیونکہ ان کو معلوم ہوا کہ یسوع در حقیقت میں صرف ایک ہیلر نہیں بلکہ وہ خود خداوند ہے، وہ خود خداوند ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ خداوند کی پیروی میں خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ہاں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اقتصادی اگر وہ مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، طبعی مشکلات ہیں، مہاجرتی مشکلات ہیں، مگر ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے۔ کیا ہم راستے میں بھٹکیں گے؟ یہ لازم ہے کہ اس بات پر ہم غور کریں، یہ لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ مکیش جی کا وہ گیت مجھے پھر یاد آیا، چھوٹی سی یہ زندگانی رے 4 دن کی جوانی تیری، ہائے رے ہائے غم کی کہانی تیری۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ آمین، آمین اور آمین۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں وہاں جا کر اسی جگہ جہاں پر خداوند نے یہ معجزہ کیا تھا، وہیں سے آپ کے لیے یہ پروگرام ریکارڈ کر سکوں۔ اور میں
शुक्रगुजार हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन ने आपके दिलों को छुआ है। हेलो बहन, हेलो हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ बहन, आप बात करें। हेलो हेलो, मैं दुआ। हाँ जी बहन, आपकी आवाज़ कट रही है। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम उजिया, मैं आपकी आवाज़ कट रही, मगर मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। ऐ खुदावंद, इस वक्त मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ। तू उनके मुश्किलात को जानता है, तू उनकी मुश्किल कुशाई कर, उनका हाथ थाम खुदावंद, उनको बरकत अता फरमा खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। हेलो हेलो, हाँ सलाम। तालिक मसीह बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। भाई, हाँ भाई बात करें, खुदावन आपको बरकत दे। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, आप सुनाएं। खुदा की शुक्रगुजारी, बस एक फैमिली में बैठा हुआ था और लाइव शो आपका देख रहा था। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। अच्छा लगा आपको एक दफा चैनल पर देख के तंदुरुस्ती की हालत में। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है भाई। और खुदा आपको और ज्यादा अपने जलाल और कुदरत और गवाही के लिए, हिकमत के लिए इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का और मोहब्बत का। खुदावन आपको भी बरकत दे। थैंक यू। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो फ़ोन करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई साहब। सलाम बहन जी, सलाम। भाई साहब जी, मैं अभी आपका लाइव शो देख रही हूँ तो खुदा का शुक्र है। और मैंने अपने लिए प्रे करानी थी अपनी सेहत के लिए, तो प्लीज आप प्रे कर दें, मेरी सेहत खराब है। जरूर बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया है, खारिया से, पाकिस्तान से। खुदावन, मैं इस वक्त बहन सानिया के लिए दुआ करता हूँ, को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे तख्त शफा के हुजूर लाता हूँ। उनको छू, उनको चंगाई बख्श, उनको सेहत अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। आपका भी शुक्रिया। और हेलो हेलो, आप अपनी टीवी की आवाज़ को कम करें भाई या बहन। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप टीवी की आवाज़ को कम करें ताकि आपकी आवाज़ सुनाई दे। हेलो पास्टर साहब, हाँ बात करें। हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे, बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइव ये बताते हैं और खुदा का कलाम सुनाते हैं। खुदा का शुक्र है। पास्टर साहब, मैंने आपसे दुआ करवानी थी अपने बेटे की जॉब के लिए। वो कनाडा में है और उसके लिए एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने दुआ करवानी थी आपसे। प्रेयर रिक्वेस्ट है। उनका नाम क्या है बहन? शारून पैट्रिक। खुदावन, मैं शारून के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनके लिए मवाक़े के दरवाज़े खोल है खुदावन, जो काम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो वो उनको हासिल हो और वो तुझे बरकत दे। तुझ खुदाए जलाल को ऐ खुदावन जलाल दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। आमीन, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई, सलाम। पास्टर, मैं पाकिस्तान लाहौर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन लाहौर को आपके वसीले से बरकत दे, फरमाएं। जी पास्टर, मैं ना दुआ करवाना चाह रहा था अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। मुझे ना 2-3 दिन हो गए हैं, बुखार और डायरिया हुआ है। जरूर। और मतलब सबसे बड़ी सिस्टर भी ठीक रहती, घर में ना थोड़े प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त भाई इरफान के लिए, उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ। तू उनको बरकत दे, चंगाई अता फरमा, तू उनकी मुश्किल कुशा बन खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। हेलो यार कौन? हेलो हाली। हाँ जी, हेलो। हाँ बहन, हेलो। हाँ जी, सलाम जी। सलाम बहन, सलाम। आप बात करें। हाँ जी, मैं ना
ہاں جی میں نا ایبٹاباد تو پہ گل کرنی ہاں. ہاں جی ہاں جی ایبٹاباد سے میں بات کر رہی ہوں. تو نا پاسٹر صاحب میرے نا 2 ماہ ہو گئے کہ میں بہت بیمار تھی نا. میں ضرور دعا کروں. ہاں میں سن رہا ہوں بہن, سن رہا ہوں. ہاں جی بہت شدید والی میں بیمار ہو گئی, ٹائیفائڈ, گردے میں درد, سوجن. تو اب یہ ہے کہ اب میں تھوڑی بہتر ہوئی ہوں, برحال بہت زیادہ خون کی کمی ہو گئی, پٹھوں میں کھچاؤ پڑ گیا ہے, اور نہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. میں ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے. لیکن ہاں اچھا, اور میری 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. بیٹی جو ہے وہ 10 سال کی ہے, لیکن نا اس کی ہائٹ کا بڑا مسئلہ ہے, ہائٹ نہیں ہے اس کی اس طرح سے, ضرور میں اپنے دعا کروں, عمر کے حساب سے. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند اس وقت میں بہن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو شفا دے, ان کو چھو اور ان کو چنگائی بخش. میں بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کو بھی برکت عطا فرما خداوند, تاکہ وہ تیری مرضی کے مطابق چلیں, چاہے کوئی بھی قد و قامت ہو, ان کی تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ بہن فون کرنے کا. ہیلو جی السلام جی بھائی صاحب. سلام بھائی, سلام. سر جی عدنان بول رہا ہوں, کیسے ہو سر؟ ٹھیک ہو؟ ہاں بھائی عدنان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خدا کا شکر, خدا کا شکر. جی سر جے یسوع خدا کی شکر گزاری ہے سر. تو سر میں نے اپنی مسز کے لیے دعا کرانی ہے, اس سر میں درد ہے, اس کے جیسے پٹھوں میں کھچاؤ ہے, تو اور اپنے بچوں کے پیپروں کے لیے آگے ان کے فائنل پیپر ہو رہے ہیں, تو سر ان کے لیے ضرور ضرور. اے خداوند میں اس وقت بھائی کے لیے اور بہن کے لیے دعا کرتا ہوں, تو ان کو شفائے کامل عطا فرما. بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی مشکل کشائی کر, ان کو حضوری ذہن عطا فرما, ان کو کامیابی اور سرفرازی عطا کر, اور ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. بہت شکریہ بھائی عدنان فون کرنے کا. ہیلو ہیلو ہیلو, آپ کی جو فون ہے وہ کٹ رہی ہے, آپ پھر سے کوشش کریں مہربانی کر کے. ہیلو السلام پاسٹر جی. سلام بہن جی, سلام. پاسٹر جی ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, بہت اچھا ہے, خدا نے آپ کو بڑی برکت دی, خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. خدا کا شکر ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم پہ نا جادو ہوا ہے, سارے گھر پہ, بچوں پہ, تو کوئی نہ میں ضرور دعا کروں گا. اے خداوند تو نے یہ کہا کہ دیر از نو انچانٹمنٹ, کوئی تعویذ, کوئی جادو تیرے لوگوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. میں دعا کرتا ہوں خداوند جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کر, ان کی مشکل کشائی عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو. ہاں بھائی نعیم. ہیلو ہیلو بھائی. ہاں میں سن رہا ہوں بھائی صاحب, میں اپنے لیے پریئر کروانا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. کس بارے میں دعا کروں؟ بھائی صاحب میں نا باہر جا رہا ہوں, ملیشیا, سنگاپور, تو اس کے لیے میرے پریئر کیجیے گا. ضرور ضرور. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں بھائی کے لیے, تو ان کے لیے مواقع عطا فرما, دروازے کھول. اگر تیری مرضی ہے خداوند تو یہ کام پوری ہو, اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں تیرے جلال کے لیے استعمال ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی. تھینک یو بھائی صاحب. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو. ہاں جی. ہیلو ہیلو. میری مدد سے بات کیجیے گا. ہاں جی. ہاں جی بھائی صاحب سلام. سلام بہن. بھائی صاحب میں دعا کروانا چاہ رہی ہوں. میرے بیٹا نا وہ کرتا ہے, یہ گھر بناتا ہے, اور جو کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ نا بند ہو جاتا ہے. تو میں نا ان کے کاروبار کے لیے نا دعا کروانا چاہ رہی ہوں, اور اپنی تندرستی کے لیے. میں بھی نا تھوڑی سی بیمار رہتی. ضرور اور ضرور. یہ میرے بیٹے کے لیے تو کام کے لیے, اور ہمارے پاس گھر نہیں اپنا, اور گھر کے لیے بھی دعا کرنا. ضرور. کاروبار نا بڑی مشکل سے چلتا ہے. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند اس وقت میں اس گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں, بہن کے لیے دعا کرتا ہوں. جو بھی مشکلات ہیں خداوند تو ان کی مشکل کشائی عطا فرما.
ان کی چنگائی کے لیے میں دعا کرتا ہوں ان کو چھو اور ان کو شفا دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن۔ ہیلو بھائی جاوید، ہیلو سلام بھائی سلام، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ بات کریں، وقت کم ہے۔ ضرور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اے خداوند میں اس وقت بھائی جاوید کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو برکت عطا فرما، ان کی مشکل کشائی کر خداوند، ان کا ہاتھ تھام خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین۔ ہیلو سلام بھائی، سلام، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ ہیلو آپ بات کریں بھائی، آپ نے فون کیا ہے لائیو شو میں زندگی کا کلام۔ ہیلو ہیلو ہاں جی آپ بات کریں، وقت کم ہے۔ آپ ٹی وی کی آواز کو بند کریں بھائی، آپ بات کریں، وقت کم ہے۔ اچھا سلام سلام، آپ کو بھی سلام، بات کریں بھائی۔ ہاں کوئی سوال ہے؟ اچھا میں پاکستان کوئٹہ سے بول رہا ہوں، میں ریکویسٹ کرنی تھی اپنی فیملی کے لیے دعا کرانی تھی۔ ضرور اے خداوند میں اس وقت بھائی کے لیے، ان کے فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو برکت دے، ان کی مشکل کشائی کر اور ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، بلکہ کوئٹہ شہر کو ان کے وسیلے سے اپنا نور دکھا خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین۔ ہیلو 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 آپ نے لائیو ٹی وی شو زندگی کا کلام میں فون کیا ہے، بات کریں بہن، میں سن رہا ہوں۔ ہاں میں سن رہا ہوں، بات کریں آپ۔ سلام سلام بہن جی، آپ بات کریں، وقت کم ہے۔ جی دعا کروانا چاہتے ہیں۔ ہاں کس بارے میں دعا کروں بہن؟ دعا کروانا چاہتے ہیں۔ ہاں جی میں ضرور دعا کروں گا۔ ہاں ہاں میں سن رہا ہوں۔ اے خداوند میں اس بہن کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، جو بھی ان کے مشکلات ہیں خداوند، کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے اور مشکلات ہیں، تو ان کو برکت عطا فرما اور ان کی مشکل کشائی کر خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ ہیلو ہیلو ہاں جی بھائی آپ بات کریں، وقت کم ہے۔ کس بارے میں دعا کروں بہن؟ ہیلو آپ بھائی آپ بات کریں، وقت بہت کم ہے۔ بھائی جان ہم گجرا والے سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی میں سن رہا ہوں، ہاں میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں۔ سر میری وائف ہے، وہ بیمار ہے، وہ ٹی بی کا شکار ہے، اور ہم نے آپ سے پرے کروانی ہے۔ ضرور اے خداوند میں اس وقت بھائی کے لیے اور ان کے بیگم کے لیے خداوند اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کو چنگائی عطا فرما، ان کو شفا دے، ان کو چھو اے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو سلام بہن جی، سلام، مریم بات کر رہی ہوں۔ ہاں بہن میری مریم، طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، میں اسٹمک پرابلم ہے نا، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند میں اس وقت تیری بچی کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، تو ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، ان کو چھو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین۔ شکریہ بہن فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو ہاں بہن جی میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں، وقت کم ہے۔ ہیلو بہن آپ بات کریں۔ سلام بہن جی، سلام، آپ بات کریں۔ بس جی ہم میاں والی سے بات کری ہوں، شازیہ۔ ہاں جی بہن شازیہ، پاسٹر جی میرے لیے پرے کریں جاب کے لیے۔ ضرور اے خداوند میں اس وقت شازیہ کے لیے، تیری بچی کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کے لیے دروازے کھول مواقع کے، تاکہ ان کو ایک اچھی سے کام ملے اور وہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو آپ ٹی وی، ہاں ہیلو بہن میں سن رہا ہوں، ٹی وی کی آواز کو کم کریں اور بات کریں، وقت بہت کم ہے۔
السلام پاسٹر صاحب. سلام بہن جی. پاسٹر صاحب میں نے پریئر کروانی تھی اپنی سسٹر کے لیے. اس کے نا کڈنی میں سٹون ہے, اس کے لیے پریئر کروانی تھی اور اپنے لیے کروانی تھی. مجھے شوگر اور بی پی ہے. ضرور دعا کروں گا. اور میں دعا بچوں کے لیے کروانی ہے, ان کی اسٹڈی کے لیے, اسٹڈی کے لیے, بیٹی اور بیٹے کے لیے. ضرور اے خدا میں اور ہسبینڈ کے کاروبار کے لیے. ضرور اے خدا میں اس وقت بہن کے لیے, ان کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں, اور ان کو, ان کی بہن کو بیماری لاحق ہے, خدا ان کو شفا دے. اور ان کے خاوند کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے لیے کام اور کام کے مواقع فراہم ہوں ان کے لیے. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ اس گھرانے کو برکت دے, خداوند یسوع مسیح کے نام میں, آمین 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 آمین. ہیلو. سلام پاسٹر جی. سلام بہن جی, سلام. بات کریں, وقت کم ہے. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ. ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਹਫਤੇ ਨੂੰ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ. ضرور ضرور خداوند میں اپنے دعا کرانی ہے. ضرور بہن, آپ میرے ساتھ رہیں, کیونکہ میرا پروگرام ابھی ختم ہونے. آپ میرے ساتھ رہیں, میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا. اور پروگرام ختم ہونے کے لیے, اور بھائی مائیکل آپ نے فون کیا, اور بھائی محمد علیم آپ نے فون کیا, اور بھائی احسان اللہ آپ نے فون کیا. میں پروگرام کے بعد آپ سب کے فون کالز لوں گا. اور اس وقت میں شکر گزار ہوں. ہاں جی بہن, میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا. خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے, خداوند یسوع مسیح کے نام میں, آمین.